السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر سوشل میڈیا پر مولانا سعد صاحب کے کئی بیانات وائرل ہوتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ایک بڑے وقت سے مولانا سعد صاحب ایسے بیانات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے امت میں فتنہ برپا پیدا ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے ایک بیان کے موقع پر فرمایا کہ اجتماعات کے موقعوں پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرماتے ہیں کہ اسے شہید مت کہنا، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ اجتماعات کے موقع پر دکانیں لگانا اور آنے والے مجمع سے دنیا کمانا، عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دعوت کی نسبت پر نکلے اور نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لے اور پھر آگے بڑھے دعوت دیتا ہوا یہاں تک کہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے، فرمایا کہ اس کو شہید مت کہنا، یہ مقتول ہے، شہید نہیں۔ دیکھیں، میں اس کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ روایت بھی جان لیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آئی ہے۔ ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے مہر زیادہ مت باندھا کرو، کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں باعث عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقوی میں شمار ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص دوران جہاد مقتول ہو جائے یا طبعی طور پر فوت ہو جائے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی سواری کے پیچھے حصے میں یا کجاوے کے نیچے سونا چاندی چھپا رکھا جس سے وہ تجارت کا ارادہ رکھتا ہو، اس لیے تم کسی کے متعلقین کے ساتھ یہ مت کہو کہ وہ شہید ہے، البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مقتول یا فوت ہو جائے وہ شہید ہے اور جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے جس حدیث کی طرف مولانا سعد صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جہاد کے متعلق ہے، یہ آج کے موجودہ دور کے دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے حدیث نہیں ہے۔ اب مولانا سعد صاحب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایسی باتوں کا سہارا لینا کہاں درست ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر چلیے اس متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو تشفی ہو جائے۔ دیکھیں، کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، میرا سوال تبلیغی اجتماعات میں سامان بیچنے کے متعلق ہے۔ جماعت کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی اجتماعات میں تجارت کے لیے سامان بیچنا صحیح نہیں ہے۔ مولانا سعد صاحب بھی اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ اجتماعات میں سامان وغیرہ بیچنا صحیح نہیں ہے، براہ کرم جواب دیں۔ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تبلیغی اجتماعات کے اندر دکانیں اور بازار لگانا مناسب نہیں، اس کی وجہ سے شرکت کرنے والوں کے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اجتماعات سے ہٹ کر علیحدہ جگہ پر دکانیں لگا لیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اب بتائیں، ایک طرف دارالعلوم دیوبند ہے اور یہاں کے مفتیان کرام ہیں اور دوسری طرف مولانا سعد صاحب ہیں، اب بتائیں کس کا پلہ بھاری ہے؟ مولانا سعد صاحب سے اکثر باتیں ایسی صادر ہو جاتی ہیں جو جمہور کے خلاف ہوتی ہیں، اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ایسی احادیث کا سہارا لیتے ہیں جو احادیث کے متعلق جہاد ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ انتشار کا پھیلانا، بلا تحقیق باتوں کا کر دینا اور لوگوں کا ان کی باتوں کو سمجھنا، یہ بڑے افسوس کی بات نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقل سلیم سے کام لینا چاہیے۔ اللہ مولانا کو ہدایت دے، ایسی باتیں کہہ کر امت میں انتشار پھیلانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے، بڑوں سے رابطہ کریں، علماء دین اور مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان سے مسائل کا حل نکالیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی تمام شر و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔